یہ رائفل کون سی ہے؟ ذل سبحانی سے وحدت الذل کیا ہے؟ یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک خفیہ نیٹ ورک۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہانی سن کر۔ اسے دنیا کی طاقتور ترین جاسوس ایجنسی نہیں پکڑ۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ بھولیے گا مت، کیونکہ آپ ڈریے گا مت اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ سب کہنے سے پہلے میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ کہانی بہت الجھی ہوئی بھی ہے لیکن آج کی بڑی غور طلب بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس گن کو دیکھتے ہیں۔ یہ گن، یہ اسلحہ اور اس کے استعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ گن کہلاتی ہے ٹیوور۔ اس ٹیوور کو ٹیوور رائفل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی ورژنز ہیں، یعنی کہ کئی ورژنز میں آپ کو CTAR مل جائے گی، اس ورژن میں آپ کو X95 مل جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں ان رائفلز کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں، لیکن بعد میں بتاؤں گا اور اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا۔ لیکن اس رائفل کی خاص بات دیکھیے، ہمارے یہاں پر جسے کہا جاتا ہے گھوڑا دبانا، اور اس گھوڑے دبانے میں اگر بڑی رائفل آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس بڑی رائفل میں میگزینز آگے لگتے ہیں، اور جب آپ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس گھوڑا اس کا پیچھے کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ پریس کرتے ہیں اور رائفل آپ کی آگے کی طرف ہوتی ہے، جس طرح یہ نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، اور اس گن کو اگر آپ دیکھیں کہ جو اس میں خاص بات کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں چیز کیا اہم ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں گھوڑا اس کا آگے کی طرف ہے اور اس کا جو میگزین لگتا ہے وہ پیچھے کی طرف لگتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں پر بھی آپریشن کیا جاتا ہے، جب کہیں پر بھی تنگ جگہ ہوتی ہے، تو اسے یوں کیری کیا جا سکتا ہے ایزیلی کہ یہ گن آپ کے پاس اور میگزین آپ کا پیچھے کی طرف رہتا ہے، ورنہ اگر میگزین آئے تو گن کے ساتھ آپ کو کہیں پر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اسرائیل نے اس گن کو بنایا، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے پاس یہ خاص پسٹل، یہ خاص رائفل ہوتی ہے۔ اس کے کئی ورژنز ہیں، اس میں مختلف بورز کے ساتھ ساتھ مختلف اس کے گن فائر سپیڈز کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے X95 سے لے کر کئی ورژنز ہیں۔ اب پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ساری تفصیلات اپنے اس پروگرام میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ خاص طور پر اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے، فلسطینیوں کے یہاں آپریشن کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جس طرح سے اوزی اسرائیلی رائفل ہے، بالکل اسی طریقے سے اس اسرائیلی رائفل کی ڈیمانڈ بہت ساری ہے۔ سب لوگ چونک گئے، سب لوگ، اب میں اس کی مزید کہانی آپ کو آگے بتاتا ہوں لیکن ذرا سا سنیے۔ سب لوگ چونک گئے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل کے اور حماس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو فلسطینیوں کو رہا کرنا تھا، اور 7 اکتوبر 2023 کو جو القدس بریگیڈ ہے اس نے جب حملہ کیا تھا اسرائیل پر اور وہاں سے جو لوگوں کو اٹھایا تھا انہیں رہا کرنا تھا۔ اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا تھا، اور اس تقریب میں 4 فوجی خواتین جو کہ اسرائیل کی تھی انہیں رہا کیا جانا تھا۔ اس کے لیے ایک اسٹیج لگایا گیا، اس اسٹیج کے پیچھے عبرانی زبان نے جو کہ اسرائیل کی زبان ہے، عربی زبان نے اور انگلش زبان نے کچھ میسیجز لکھے ہوئے تھے، حماس کے متعلق لکھا ہوا تھا، اور اس میں ایک گاڑی آتی ہے اور ایک اس کو باقاعدہ اسٹیج لگایا گیا، اس میں ہلال احمر کے لوگ سامنے آ کر بیٹھے کہ جن کے حوالے کرنا تھا اور انہیں کچھ کاغذات سائن بھی کرنے تھے۔ کہانیاں شروع ہوتی ہے کہ کچھ گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، اور گاڑیاں آ کر رکتی ہیں، اس میں سے جو پہلے لوگ باہر نکلتے ہیں انہوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اور منہ چھپانے کے ساتھ ساتھ ان کے پورے جسم پہ کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بلیک شوز انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ تیزی سے جا کر اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو دیکھنے والوں کی نگاہیں تھیں وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی خاص طور پہ ٹیوور کو۔ ٹیوور وہ گن، وہ رائفل کہ جو صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہوتی ہے، جس سے وہ نہتے فلسطینیوں کو گولیاں برساتے ہیں، وہی ٹیوور لیے ہوئے القسام بریگیڈ کے
لوگ یا القدس کے لوگ جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور سب کی نظر میں آیا کہ یہ رائفلیں کہ جو کہ خاص طور پر اسرائیل نے اپنے لیے بنائی ہے، یہ رائفلیں انہوں نے فلسطینیوں کو اور حماس کو دی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ رائفلیں وہاں پر کہاں اور کس طریقے سے پہنچی۔ اب اس کہانی کو ذرا سا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ذرا سا بتانا چاہتا ہوں، اور پھر دوبارہ اس رائفل کی خصوصیات اور اس پر ہم بعد میں مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حماس نے اپنی بہت ساری سب ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حماس ان کا ایک سیاسی نام ہے، اس جماعت کا سیاسی نام ہے۔ ان کا جو چیز جو ان کی فوج ہے اسے القسام بریگیڈ کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کی القدس بریگیڈ ایک ان کی وہ ہے کہ جو آپریشن جہاں کر کرتی ہے، جہاں کہیں پر کرتی ہے، اور ان کی ایک اور بریگیڈ ہے، یعنی کہ القدس القسام کے بعد ایک اور بڑی اہم بریگیڈ ہے ان کی، اور وہ بریگیڈ کو سوچنا اور اس فوج کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کس طرف گفتگو کر رہا ہوں اور کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے بچپن میں بہت سارے پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہوں گے، مختلف ڈرامے دیکھے ہوں گے۔ اس میں جب بادشاہ سلامت آتے تھے تو بادشاہ سلامت کے لیے، بادشاہوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، اور اس کو کہتے تھے ذل سبحانی، ذل الہی۔ سنا ہوگا نا، ذل سبحانی، ذل الہی آ رہے ہیں۔ اور ذل سبحانی یا ذل الہی کا مطلب یہ ہوتا تھا، ذل کا لفظ عام طور پہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور جسے عام طور پر شیڈو کہا جاتا ہے، کہ جو نظر نہیں آتا لیکن جو نظر آتا ہے تو سایہ نظر آتا ہے آپ کو، ایک شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن کیبنٹ ہوتی ہے، سایہ کہتے ہیں۔ یعنی ذل سبحانی، ذل الہی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سایہ۔ تو ہمارے ہاں بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی طریقے سے بادشاہ سلامت چاہے جتنے بھی ظالم ہوتے ان کو اسی طریقے سے بلاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ذل سبحانی تشریف لا رہے ہیں، ذل الہی تشریف لا رہے ہیں، یعنی اللہ کا سایہ ان کو قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کو ایک الگ بات کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے آپ نے سنا ہوگا، پاکستان میں بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کا نام ہے وحدت مسلمین، وحدت جماعت وحدت المسلمین جسے کہا جاتا ہے۔ وحدت ایک گروہ، ایک جماعت یا ایک اتحاد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اتحاد، وحدت قائم کرنا، ایک اتحاد قائم کرنا، ایک اتحاد، ایک منظم فورس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ حماس ان کا سیاسی نام تھا، القسام بریگیڈ ان کی جو انتظامات وہاں دیکھتی ہے، القدس بریگیڈ جو کہ حملے کرتی ہے یا جو وہاں کرتی ہے، اسی کے زیر نگرانی ایک اور ونگ کہلاتا ہے جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں شیڈو، یعنی شیڈو بریگیڈ کہا جاتا ہے یا شیڈو جماعت کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اصل نام عربی میں پکارا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے وحدت الظل، یعنی کہ ایک منظم سایہ یا ایک سایہ بریگیڈ یا ایک سایہ جماعت یا سایہ فوج۔ صحیح ہے، اب یہ سایہ فوج ہے کیا، اسے سمجھیے۔ یہ سایہ فوج کا ذکر سن 2006 میں پہلی بار سنا گیا کہ جب ایک اسرائیلی فوجی کو حراست میں لیا گیا اور پھر اسے اپنی حراست میں رکھا گیا۔ اس اسرائیلی فوجی کا نام جیلات تھا، اور اس وقت 2006 میں اسرائیل کے اندر اس بارے میں بہت پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ جیلات کو واپس لایا جائے، واپس لایا جائے، واپس لایا جائے، اور وہ سب کو معلوم تھا کہ حماس کے پاس ہے دنیا کی سب سے مضبوط انٹیلیجنس جسے کہا جاتا ہے، وہ موساد ہے، اور موساد کی کارروائیوں کے بارے میں آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا، دنیا بھر کے اندر کس طرح سے کارروائی کرتی ہے، کس طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتی ہے۔ لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود بھی، 5 سال گزرنے کے باوجود، سن 2006 سے 2011 تک گزرنے کے باوجود بھی جیلات تک اسرائیل کا نیٹ ورک نہیں پہنچ سکا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح ہے، اب اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں ہم۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور وہاں سے قریباً 250 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اسرائیل نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 47,000 لوگ آفیشلی اس اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے۔ اس نے اس پٹی کو، جو غزہ کی پٹی کہلاتی ہے 41-42 کلومیٹر کی، اس کو تہس نہس کر دیا۔ 12 لاکھ کے قریب لوگوں کو نقل مکانی پڑی، ویران کر دیا سب کچھ۔
اتنا بارود گرایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ 250 افراد تک نہیں پہنچ سکا، جس کے کہا جا رہا ہے اتنا انٹیلیجنس نیٹ ورک، اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے باوجود اس کا اتنا کنٹرول، اس نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا، 47,000 لوگوں کو شہید کر دیا، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اب وہ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اس کی وجہ تھی وحدت الظل۔ وحدت الظل کا مطلب ہی یہ تھا کہ ایک ایسا شیڈو جو نظر نہیں آتا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے جو روشنی سے دور رہتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے۔ اب کون لوگ ہیں یہ عام فلسطینی ہے، ان کی خاص ٹریننگ کی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو لوگوں کو چھپانا ہے، کس طریقے سے آپ کو ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کس طریقے سے آپ کو ان کو سہولیات دینی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، خواتین فوجی تھی، اب خواتین کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، صحت مند نظر آ رہی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا، جبکہ ہزاروں ٹن بارود گرا اس فلسطین پر، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منظم نظر آئے۔ یہ وحدت الظل ہے، اسے الضعیف نے بنایا تھا، وہی الضعیف کے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جس نے ماسٹر پلاننگ کی تھی 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کی، اور وہی الضعیف جس کے بارے میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے، میرے چینل پر ہوگی، اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک ایسا مضبوط یونٹ جسے شیڈو بریگیڈ کہا جاتا ہے یا وحدت الظل کہا جاتا ہے، ایک سایہ فوج کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب ہوا یہ کہ اس پر ایک بار پھر ڈسکشن شروع ہو گیا۔ اس پر ڈسکشن شروع ہونے کی وجہ ہے کہ جب ان خواتین کو رہا کیا جا رہا تھا، ایک خاتون کو رہا کیا جا رہا تھا، تو جب اس نے مسکرا کر ایک کی طرف دیکھا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ بیسیکلی وحدت الظل ہے۔ اور وحدت حماس نے اب اس ساری اپنی جدوجہد کے بعد اور اتنی لوگوں کی شہادت کے باوجود بھی اب جو رہائی دی ہے، اس میں کچھ باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، میں آ رہا ہوں ان موٹو پہ، کہ وحدت الظل اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے کام کر رہی ہے اور منظم ہے۔ یہ جو ہلال احمر کے تحت یہ ایونٹ ہوا جس میں 4 خواتین کو دیا گیا، یہ بات ظاہر کر دیتا ہے کہ وحدت الظل کا القسام بریگیڈ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور القسام بریگیڈ بھی اسی طریقے سے مضبوط ہے، اور انہوں نے یہ ایونٹ بھی اسی طریقے سے رکھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں اگلی بات کیا کہنے والا ہوں؟ اگلی بات میں یہ کہنے والا ہوں کہ اسی نہاد پر آپ یہ دیکھیں کہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ تھے القدس بریگیڈ کے لوگ، کہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا 7 اکتوبر کا، اور وہ بھی اسی طریقے سے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ اسرائیلی گن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر یہ پیغام دیا ہے۔ دیکھیے، یہ انہوں نے اسی وقت لیے جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہو، یا کسی وقت بھی انہوں نے لیو، انہوں نے اسرائیل اور دنیا کو بڑے اہم پیغامات دیے ہیں، کہ ایک تو وحدت الظل کا ہونا، ایک پھر القسام بریگیڈ کا ہونا، اور پھر القدس بریگیڈ کا ہونا، اور القدس بریگیڈ کے پاس یہ سیاسی طور پر سمبولک انہوں نے شو کیا ہے، کہ سمبولک یہ شو ہے کہ جناب یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ ہتھیار اور یہ آپ کا اسلحہ موجود ہے، اور اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہم اسی طریقے سے یہ تینوں بریگیڈ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے مضبوط ہے۔ اب آئیے اس گن پر، اب یہ گن کتنی ہے ان کے پاس، یعنی کہ القدس بریگیڈ کے پاس یا القسام بریگیڈ کے پاس یا حماس کے پاس یہ گن کتنی، اور اس کا استعمال کتنا آسان ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ مختلف علاقوں کے اندر آپریشن کے طور پر، تنگ جگہوں پر آپریشن کے لیے بڑی رائفل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ چھوٹی 9mm پسٹل نہیں ہے۔ اب کہا ہی جا رہا ہے کہ قریباً کوئی 100 سے 150 کے قریب یہ اسپیشل رائفلز ان کے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہ کہ رائفلز تو موجود ہے، بلٹس، اس کا اسپیشل بلٹس ہے، وہ بلٹس کس طریقے سے آئے گا، اس کا انتظام بھی وہاں پر کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اس کی ہزاروں سے زیادہ ان کے پاس گولیاں بھی اس وقت القدس بریگیڈ کے پاس موجود ہے۔ اب یہ اسلحہ یہ کہاں کہاں مل سکتا ہے؟ اسرائیل نے یہ اسلحہ بہت سارے ممالک کو بیچا بھی ہے، اور ایسے ایسے ممالک کو بیچا ہے، خاص طور پہ افریقہ، یورپ اور دیگر ممالک کو بھی بیچا گیا ہے، اور یہ خاص طور پر اسرائیل کی فیکٹریوں میں ہی بنتا ہے۔ یہ ہے پوری اس تیوار کی کہانی اور وحدت الظل کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری بات مناسب لگی اور معلوماتی لگی ہو، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔